الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیدہ فوزیہ ایڈوکیٹ اور میں بات کر رہی ہوں آپ سے میرے اپنے چینل پاکستان کی انفارمیشن، پاکستان کے لاء کی انفارمیشن، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی بات کروں گی، انفارمیشن آف پاکستان لاء میں۔ اچھا ویورز، مجھ سے مطلب جو میں نے چھوٹے ٹاپکس آج نکالے ہیں میں آپ کو بتاتی جاؤں۔ آج میں نے ٹاپک نکالا ہے کہ کمپاؤنڈیبل آفینس اور نان کمپاؤنڈیبل آفینسز۔ اچھا، آفینسز وہی ہمیشہ کی طرح میں کہوں گی کہ وہ آفینسز وہ ہمارے جرائم جو ہوتے ہیں، جو کرائمز ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، تو کچھ جو ہوتے ہیں وہ تصفیہ طلب ہوتے ہیں اور کچھ تصفیہ طلب نہیں ہوتے، وہ انہیں کورٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر تصفیہ طلب معاملات طے کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب اپنا چیپٹر شروع کرنے سے پہلے میں کچھ کرنا چاہوں گی اپنے ملک کی حالات کے اوپر اور ہمارے جو پڑوسی ملک کے حالات پر، کہ جہاں حجاب کو لے کر بہت زیادہ پینک ڈالا جا رہا ہے۔ تو میں ان منحوس ہندوؤں سے کہنا چاہوں گی کہ جب ہم آپ کی ننگی ننگی ہیروئن کو، لڑکیوں کو باہر نکلنے سے نہیں کچھ پابندی لگاتے، جب آپ کے ہندو عورتیں اپنے پورے احترام سے ہمارے پاکستان میں رہ رہی ہیں، مگر ہم تو ان کی چادریں نہیں چھینتے، تو آپ کو کس نے حق دیا کہ مسلمان لڑکیوں کے حجاب کے اوپر انگلی اٹھائی جائے؟ آپ کو حجاب پسند نہیں، آپ اپنا منہ در کر لیں۔ ویسے آپ لوگ غلیظ ٹائپ کے لوگ، خدا معاف کرے، مرنے کے بعد جلنا ہے آپ لوگوں نے، آپ کو تھوڑی کسی کے عمل کی پرواہ تو ہم مسلمانوں کو ہے، ہمیں آگے جا کے ہمیں حساب کتاب دینا ہے اپنے پردے کا اور اپنے حجاب کا۔ تو برائے مہربانی مودی صاحب سے ریکویسٹ ہے، اپنے گندے گندے ہندوؤں کو سمجھا لیں۔ جو ہندو اچھے بھی ہیں، ہندو بہت اچھے ہوتے ہیں جو ہر لحاظ سے احترام بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ کتنی پوئمس پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، باقاعدہ وہ نعتیں پڑھتی ہیں اور امام حسین السلام کے اوپر باقاعدہ نوحے مانتے ہیں، لیکن ہر ایک مستی پورے جل کو خراب کرتے۔ سارے ہندو بہت اچھے ہیں، میں ان کو برا نہیں کہ، لیکن جو برا ہے اس کو تو برا کہوں گی نا۔ ایکسٹریمسٹ ٹائپ کے جو ہندو ہیں ان کے لیے بات کر رہی ہوں، جو اچھے ہیں ان کو میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی۔ ہم جتنے پاکستانی اور جتنے انڈیا کے آرٹسٹ ہیں سب مل کے رہتے ہیں، سب کے تھاٹس ایک ہی ہے کہ مل کے رہنا ہے، چاہے سرحدیں ہو بیچ میں، لیکن مل کے رہنا ہے۔ لیکن جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جو جنونی ٹائپ کے ہندو ہیں نا، ان کے لیے بول رہی ہوں، کم سے کم سکون سے رہیں اور اوروں کو بھی سکون سے رہنے دیں۔ مودی صاحب کے اگر بس میں نہیں ہے تو حکومت چھوڑ کے ہٹ جائیں، ویسے بھی ان کے تختہ تو لٹنے والا ہے کچھ دنوں میں، ہر کوئی ان سے ہیٹ کرنے لگا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے میری ریکویسٹ ہے حجاب کے اوپر بات کیجیے، اور میری سب لیڈیز سے گزارش ہے کہ اپنے حجاب اور اپنے پردے کا اہتمام کریں، اور کیونکہ ہمیں آگے جا کے ابھی فاطمہ زہرا کے ماننے والوں میں سے تو ہمیں اپنے حجاب کا آگے جا کے حجاب کا سوال جواب بھی دینے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تو اللہ میں نے فرض کیا پردہ عورت پر، اور اس پردے کے اندر ہی سکون اور عافیت ہے۔ جی جناب، اب میں بات کرتی ہوں میں نے جو ٹاپک نکالا ہے، جو چیپٹر ہے میرا، جو ٹاپک ہے کمپاؤنڈیبل آفینسز۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے رضامندی سے معاملہ طے کرنا یا تصفیہ کرنا۔ ٹھیک ہے، جرائم کی بلحاظ تصفیہ باہمی دو قسمیں ہیں، ایک جرائم قابل راضی نامہ کمپاؤنڈیبل آفینسز اور دوسرا ناقابل راضی نامہ نان کمپاؤنڈیبل آفینسز۔ ٹھیک ہے، جو جرائم قابل راضی نامہ ہیں وہ فریقین کی رضامندی سے طے ہو سکتے ہیں اور عدالت میں درخواست تصفیہ داخل کر کے کارروائی ختم کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو کمپاؤنڈیبل آفینسز وہ ہوتے ہیں جہاں ایک پارٹی دوسری پارٹی کی سے راضی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپس میں تصفیہ اپنا جھگڑا خود ہی نپٹا لیتے ہیں، اور وہ کورٹ کے اندر اپنا تصفیہ درخواست داخل کرتے ہیں اور کیس کارروائی ختم کروا لیتے ہیں۔ لیکن ناقابل راضی جرائم جو ہے ناقابل راضی نامہ یعنی نان کمپاؤنڈیبل آفینسز، جرائم میں فریقین کو آپس میں مقدمہ طے کرنے کا اختیار نہیں ہے، آپس میں تصفیہ نہیں کر سکتے، فریقین کو آپس میں صلح نہیں کرنا، بلکہ صرف یہ اجازت جو ہے نا آپ کی عدالت دے سکتی ہے، جو راضی نامہ ہے وہ عدالت بنا سکتی ہے، مطلب اس کے اندر آپ جو پارٹیز ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، جو پارٹیز ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ کورٹ کے تھرو جو فیصلہ ہوگا وہی کریں گی، وہی ایکسیپٹیبل ہوگا، وہی سب کچھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کمپاؤنڈیبل آفینسز، نان کمپاؤنڈیبل آفینسز، کمپاؤنڈیبل آفینسز، نان کمپاؤنڈیبل آفینسز مطلب معاملات رضامندی سے طے ہو سکتے ہیں۔ کمپاؤنڈیبل آفینسز کے اندر
मामला नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अंदर मामला जो है सिर्फ कोर्ट कर सकेगी, और कोर्ट ही जो है वो राजीनामा तस्वीरनामा जो भी है वही करवा सकती है। अदरवाइज पार्टीज को कोई राइट नहीं कि वो जो है इस मामले में हाथ डालें और उस मामले को मतलब वो कुछ कर सके। ठीक है, मैं दोबारा आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, यहाँ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, मतलब एक में फरीक़ैन बाहमी रजामंदी से तस्वीर हो सकता है, दूसरे में नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में रजामंदी से तस्वीर नहीं हो पाता, और जो आपका जो है वो लोग जो है ना वो कर नहीं पाते, और जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अंदर फरीक़ैन को पार्टीज़ को जो है सिर्फ कोर्ट ही तस्वीर करा सकती है। आया समझ? मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, एक दफ़ा बता दिया। अच्छा जी जनाब, और मज़ीद मैंने बहुत सारे आपके लिए टॉपिक निकाले हैं। जी जनाब, मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें निकाल के रखी हैं। ये देखिए, मैंने डिक्शनरी में से वर्ड्स निकाल के इसकी डेफिनेशन भी बताती जा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, झूठा फॉल्स, ठीक है, झूठा फॉल्स मतलब वो शख्स जो झूठ बोल रहा है, वो शख्स ये जानता है कि वो झूठ बोल रहा है, फिर वो उस बात पे अपना जोर देता है अपने बयान पे कि नहीं भाई मैं सच बोल रहा हूँ और मैं सच्ची गवाही दे रहा हूँ, या जो भी वो वर्ड्स कह रहा है वो सच्चा है। वो झूठा फॉल्स, झूठा जो है एलिगेशंस है, झूठा बयान है, झूठी तोहमत जो भी है उसको फॉल्स एलिगेशंस कहेंगे हम। झूठा तोहमत लगाना या झूठी कोई भी ऐसी बात एलिगेशंस करना उसको फॉल्स एलिगेशन कहेंगे। झूठा बयान फॉल्स एवरमेंट, झूठा इल्ज़ाम फॉल्स चार्जेस, किसी भी आपने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि इसको तो मैंने चोरी करते देखा है भाई, ये तो फला जगह, पहले भी बता चुकी हूँ बात आपको, दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ। फॉल्स मतलब झूठा दावा करना कि भाई मैंने इस शख्स को फला के घर में रात को लड़की का हाउस ट्रेसपास करते देखा है, तो जो कि झूठा तो वो तो शख्स होता ही नहीं, वो तो कहते मैं तो था ही नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है गवाही दी जा रही है, वो झूठी गवाही दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है वो बाकायदे थोड़ा पैसे ले लिए, चंद सिक्कों के एवज से, रुपयों के एवज उसने एक शख्स का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया। कोई नहीं भी जा रहा, वो कहते हाँ मैंने फला शख्स को किसी को मारते देखा है, ठीक है, तो क्या हो गया, फॉल्स क्लेम हो गया, फॉल्स चार्जेस लगा दिए, फॉल्स अवर्मेंट हो गए, फॉल्स एलिगेशन लगा दिए, सब बताओ झूठ के ज़ुमरे में आएगा। इसकी यकीन करें, जब हम जब झूठ बोलते हैं तो हमारे फरिश्ते हमसे कई फीट के फासले पर दूर हो जाते हैं, हमारे मुंह से इतनी गंदी बदबू पैदा होती है कि वो फरिश्ते उस नाकाबिल बर्दाश्त अनबेरेबल स्मेल को सूंघने से बेहतर है हमसे दूर चले जाते। तो कोशिश करें, नबी वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है ना कि 3 जगह झूठ बोलना मतलब वो कर सकते, किसी को मियाँ बीवी के दरमियान कोई तस्वीर करा रहे हो, ऐसे इस टाइप के टॉपिक को जहाँ अब किसी का बेनिफिट हो रहा, किसी का फ़ायदा हो रहा है तो आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कि किसी पे आप एलिगेशंस लगा दें, उसको झूठा क्लेम कर दें, उसके ऊपर झूठी तोहमत लगा दें, झूठी तोहमत लगा दें आप कि ना इसने ऐसा किया था जो कि शख्स ने किया ही नहीं, तो फॉल्स क्लेम होगा। आपने कहा फला की प्रॉपर्टी मेरी है, देखिए आपकी प्रॉपर्टी है नहीं, फॉल्स क्लेम करें फला दुकान मेरी है, फला प्रॉपर्टी मेरी है, और आपने फॉल्स क्लेम कर दिया, झूठ बोला। झूठ बोलने से क्या मिलेगा, आप यकीन करें व्यूवर्स, लोग नहीं समझते। मैंने अभी ना सभी देखते हैं कि ऐसा ना, मतलब हर नफ्स को हर कुल्लु नफ्स ज़ायक़तुल मौत, वो बाकायदा वो पीछे इतना चल रहा था और एक मुर्दा कब्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, इतना वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला मंजर था कि लोग भूल गए, लोग मौत को भूल गए, लोग कब्र को भूल गए। नबी वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, अहादीस है कि अगर मैं तुमको बता दूं कि तुम लोग अपने मुर्दे दफन करना छोड़ दोगे, इतना कब्र में अजाब है। आप यकीन करें, हर नमाज में अपने माँ बाप की और तमाम के लिए, मेरे मियाँ, मैं, मेरी बच्ची, मेरा भाई काजिम, हम सब के लिए मैं ना मतलब सबके से मैं माफ़ी की तलबगार रहती हूँ कि गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ करने की, मतलब मैं दुआ करती हूँ सबके लिए, अल्लाह में सबके दुआ गुनाह मैं माफ़ी मांगती हूँ कि हम सबके गुनाह माफ़ करें, बख्शिश मग़फ़िरत की दुआ, अज़ाब क़ब्र से, आतिश जहन्नम से सबसे बचाने की दुआ मांगती हूँ। क्योंकि लोग नहीं समझते कि दुनिया ख़त्म है, फ़ानी, आज है कल नहीं है। लोग अपने बेटों पे फ़ख्र करते हैं, हमारे 4 बेटे, कहते हमारे 6 बेटे, कहते हमारे 3 बेटे। बेटे, अरे बाबा, बेटा बेटी सब खुदा ने दी है और अल्लाह एक झटके में वापस ले भी सकता है।
وہ مکان، وہ پراپرٹی جس کے اوپر قابض ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، جو 2 گز کی زمین ہے نا، وہ آپ کی جاگیر، وہ آپ کی پراپرٹی، وہ آپ کی میراث، وہ آپ کی ہے۔ مرنا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، اور مرنے کے بعد یقین کریں کہ صرف سوروس، افسوس، تاسف رہ جاتا ہے کہ کاش، وہ یہ قبر میں سوچتا ہوگا نا مردہ کہ کاش میں نماز پڑھ لیتا، کاش میں یہ نہ کرتا۔ جو وہ حقوق العباد پورے نہیں کرے گا تو اسے قبر میں کتنا فشار برپا ہوگا، جب تک وہ شخص کو معاف نہیں کرے گا وہ شخص عذاب قبر جھیلتا رہے گا۔ لوگ نہیں سمجھتے، لوگ بڑے مزے سے جھوٹ، مطلب ایک ذہن میں خیال بھی نہیں آتا، آتا ہوگا تو شیطان ہٹا دیتا ہوگا۔ نماز پڑھیں اور سب کا خیال رکھیں، کوشش کریں، آپ کریں، کوئی آپ کو آپ کا اجر دے نہ دے، اللہ اوپر بیٹھے ہیں، اللہ میاں ہے نا اجر دینے کے لیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نا لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے کوئی بھی غلط اقدام اٹھائیں گے، کسی جعلی پیر کے پاس جائیں گے، کسی پیر کے پاس جائیں گے، خود کریں گے، لوگ پریشان ہو تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہے؟ اللہ میں دیکھے، اللہ بھی پلٹ کے واپس کر دیتے ہیں اس چیز کو۔ تو میرا تو سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی نمازیں پڑھے اور دنیا میں اس طرح رہے کہ جسے مسافر رہتا ہے، آج ہے کل نہیں ہے، کیا پتہ۔ میں اپنے ماں کی قبروں میں جاتی ہوں، اللہ کا شکر ہے، ماں کی بڑی خدمتیں کی ہیں میں نے، رب کا بڑا احسان ہے، میرا کوئی ایسا نہیں میں سوچوں جو میں نے کبھی بد تہذیبی کی ہو یا کچھ ایسا کیا ہو، لیکن ظاہر ہے ایک ماں باپ کو قبروں کے اندر دیکھنا، ایک سب سے بڑا انسان کا یہی ہے کہ ماں باپ نہیں ہے، اور رونا آتا ہے دیکھ کے۔ تو آج ہے کل نہیں، اس لیے اتنا اچھا کر کے جائیں کہ کم از کم لوگ آپ کو پیچھے فاتحہ کے ہاتھ تو اٹھائیں، آپ کو میرے ماں باپ کے لیے لوگ کتنا کتنا قرآن بخشتے ہیں، کتنا سب اچھے لفظ میں یاد کرتے ہیں کہ ایسے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، تہجد گزار تھے۔ تو یہ تعریف ہوتی ہے، یہی اثاثہ ہے، ایک اچھا اخلاق، اچھی عبادت، یہی اثاثہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے۔ میں لیکچر اس لیے دیتی ہوں کہ کیا پتہ ہے میرے اس طرح بولنے سے کوئی راہ راست پہ آ جائے۔ ٹھیک ہے میں بہت بڑی نہیں ہوں، نہ میں بہت بڑی عالم ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے نماز روزہ اپنا بلکہ نفلی سر ایسا کرتے رہے جس سے اللہ میں خوش ہو، اللہ کو خوش کریں۔ بندوں کو خوش کر کے کیا ملے گا؟ جب اللہ راضی ہے تو بندے بھی اللہ میں خود ہی راضی کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے جھوٹی باتوں سے اجتناب برتیں اور کوشش کریں کہ کسی کے خلاف ایسی بات نہ کریں جو جھوٹ کے زمرے میں آئے، ٹھیک ہے۔ جھوٹا، فالس، یہ سب بتایا میں نے کہا، اچھا جھوٹا یا جعلی سکہ، فالس کوائن، یہ فالس کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتا رہی ہوں، ہمارے کوڈ کے اندر بہت ساری چیزیں فالس کے زمرے میں آتی ہیں نا، تو وہ میں آپ کو ڈیفینیشن بھی دیتی جا رہی ہوں اور آپ کو بتاتی بھی جا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائے گا فالس ڈاکیومنٹس۔ فالس ڈاکیومنٹس مطلب جعلی دستاویزات۔ اچھا یہ بھی ایک لوگ یہ کرتے ہیں کہ نا ہاؤس کمشنر کے پاس جاتے ہیں، ان سے فالس جو ہیں ڈاکیومنٹس، ایک شخص کرایہ دار ہے، کچھ بھی ہے، وہ پبلش کرے گا فلاں، یا کوئی بھی مالک مکان ہو، کوئی بھی فالس ڈاکیومنٹس بنوائے گا بیک ڈیٹڈ میں کہ ہاں فلاں ڈیٹ میں تھا اور کیا یہ تھا، وہ تھا وہ سارا۔ تو جو جعلی ڈاکیومنٹس بنے گے آپ کسی پراپرٹی ہتھیانے کے لیے یا کوئی بھی ایسے اقدام کریں کہ فلاں نے ہمارے دادا نے ہمارے نام یہ کر دیا، ہمارے باپ نے ہمارے نام یہ کر دیا، آپ فالس بنوا دیں، آپ جعلی دستاویزات بنوا دیں، آپ کسی کا کچھ بھی کر سکتے، تو یہ تمام جو جعلی دستاویزات کہلائیں گی، جبکہ اس شخص کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں جعلی ہیں، سائن جعلی ہے، پیپر جعلی ہے، سیل ڈیڈ جعلی ہے، اس پہ لگی اسٹیمپ جعلی ہے، لیکن پھر بھی لوگ جعلی بنواتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جو ڈاکیومنٹس جعلی ہوں وہ فالس ڈاکیومنٹس کہلاتے ہیں، FALSE ڈاکیومنٹس، فالس ڈاکیومنٹس یعنی وہ دستاویزات جو جعل سازی سے بنائی گئی ہوں، جن کی حقیقت میں ریالٹی یہ ہے کہ وہ فالس ہیں، وہ نمبر 2 بنائی گئی ہے، ان کا یہ حقیقت نہیں، یہ ان کی ریالٹی یہ ہے، ان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ نمبر 2 بنائی گئی ہے جس کا کوئی وجود نہیں تھی، لیکن زبردستی ان کو بنا کے اپنے نام کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، زیر دفعہ 464 میں نے لکھا، اردو کی گنتی اتنی اچھی مجھے نہیں آتی، اس لیے میں نے لکھ لیا اور کوئی انگلش میں بتا رہی ہوں کہ زیر دفعہ سیکشن 464 تعزیرات پاکستان 1860 میں نے اردو انگلش دونوں میں لکھا کیونکہ مجھے تھوڑی کنفیوژن یہ نا ورڈس کے اندر ہو جاتی ہے، تو میں نے انگلش اردو دونوں میں لکھ دیا تھا 1860 جعلی۔ اچھا وہ ہمارا PPC کس طرح تعریف کرتا ہے جعلی دستاویزات کی؟ تعریف یوں بیان کرتا ہے کہ جو شخص کوئی دستاویز یا دستاویزات کا کوئی جزو بددیانتی سے یا فریب سے بنائے یا دستخط یا مہر ثبت کرے یا تکمیل کرے جس کو وہ نہ
اور نہ وہ جانتا ہو، نہ اس شخص نے بنایا ہو، نہ دستخط کرنے والے کو جانتا ہے. مطلب سارا کام جعلی جھوٹا ہو. مطلب وہ ایک شخص نے اٹھا، اس نے ایک سیل ڈیٹ بنائی، اس نے پیپرز بنائے جو کہ وہ اس شخص کے نام سے بنا جس کو نہ جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ اس کا کوئی اس کی سیٹنگ ہے، اس سے نہ کوئی میل ملاقات ہے. وہ اس کی سائن بھی بناتا ہے، وہ اس کی اسٹیمپ بھی لگاتا ہے، اور وہ پیپرز مطلب جعلی دستاویزہ تیار کر کے ہینڈ اوور کر دیتا ہے. کوئی بھی بنا سکتا ہے اس معاملے میں. آپ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کی، اچھا ایک ابھی میں پتہ کیا کرتی ہوں، میں رستے میں نکلتی ہوں تو میں ججمنٹ چیزوں کو کرتی جاتی ہوں. اب چابی بنانے والے کی میکر بہت سارے ہمارے جوہر میں کھلے ہوئے ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کوئی بھی شخص جا کے بنا سکتا ہوگا نا جانے کہ بھائی میرے گھر کا تالا لاک خراب ہو گیا، وہ لاک والے کو لے کے آتا کسی، اور مطلب وہ ریکی کر لے. several time I told you about all these things. again I'm telling you کہ نا کوئی بھی شخص ریکی کرتا ہے، کوئی بھی شخص ریکی کرتا ہے اور جا کے وہ کہتے ہیں اس گھر میں اتنا مال و دولت ہے. یہ میں ازیوم کر کے آپ کو بتا رہی ہوں. وہ جعلی چابی بنانے والے کو لے کے آتے کہ تالا میرا خراب ہو گیا، تالا وہ بنا دے گا. اور چابی بنانے والے کو کوئی غرض تھوڑی نہ، کوئی سروکار ہے اس کو کس کی چابی ہے، کس کا تالا ہے، کس کا گھر ہے، وہ بنا دے. اور پھر شخص انٹر ہو گھر میں اور جا کے چوری کر لیتا ہے. مطلب اس ذریعے میرا خیال آیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو کی میکر ہے، چابی بنانے والا، اس کو تھوڑی پتہ ہے کہ کس کی چابی بنا رہا ہے نا. ہو سکتا ہے نا یہ بھی پاسبلٹی، چابی جو بنانے والے ہیں وہ امپریشن، اور کوئی یہ کہے کہ بھائی میرا گھر ہے، میرا تالے کی چابی خراب ہے، وہ لے جا سکتا ہے نا. تو مطلب جعلی نمبر دو، اور مطلب اس کی ڈپلیکیٹ بنانے والوں، ہر چیز میرے خیال میں اسی زمرے میں آنی چاہیے. وہ جعلی چابی بنائے اور جعلی چابی والوں کو پتہ ہونا کہ گھر اس کا نہیں ہے، وہ چوری کرنے کی سے کروا رہے ہیں. تو یہ بھی میرے خیال میں جرم ہے نا. کیوں ویورس، کیا خیال ہے آپ کا؟ اسے کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا. یہ میں نے خود ہی ازیوم کیا ابھی بیٹھے بیٹھے، میں بھی یہ پڑھ کے سوچے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ اسے بتائیے گا، رائے دیکھیے کہ یہ صحیح ہے، اور صحیح کہہ رہی ہوں غلط کہہ رہی ہوں میں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے کہا گیا کہ لیٹ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے متعلق بتاؤں تو بھائی ہم لوگ جو ہے نا، اور کا تو میں نہیں جانتی، ہم پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہیں ہم لوگ پڑھائی کے معاملے میں بہت لیزی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ پورا سال پڑھائی کریں، کوئی بھی 9 کلاس ہو، 10 کلاس ہو، یا فرسٹ انٹر ہو، بی ایل ایل بی ہو، آپ کچھ بھی کر رہے ہو، آپ کامرس کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، آپ کو کیا ہے کہ آپ نے پریپریشن کرنی ہے، کہ آپ نے تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہم دنیا میں رہ رہے ہیں نا، ظاہر ہم بھی بہت بڑے نہیں ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، خدا توفیق دیتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. یہ ہماری آخرت کی تیاری، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس سے جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارے ایگزام جب آنے والے ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس ایگزام کی تیاری بھی تو کرنی ہے نا. کیا کرنا ہے؟ ریگولر پڑھے. چیز کو لیٹ کرنا کیوں؟ لیٹ میں بتا دوں گی، میں حاضر ہوں، ہموطن گوش ہوں، حاضر ہوں، سب بتا رہی ہوں میں. لیکن آپ لیٹ کرو ہی کیوں کسی چیز کو؟ اپنی ایک ایک چیز آپ مینٹین رکھو. اب دیکھیں میں نے یہ سارا لکھا، میں بیٹھی نا، میں نے اپنا گھر کا کام کرنے کے بعد جو ٹائم میں نے اپنے ایک بیٹھ کے میں نے لکھا سارا، کیونکہ مجھے آپ کو بتانا تھا. یہ میری ذمہ داری ہے. آپ کے کوشچن ہیں، آپ کی باتیں جو مجھے صحیح لگتا ہے کہ بھائی آپ کو فیڈ کرنا ہے، بتانے تو میں بتا دیتی ہوں. مجھے یہ آپ نے نہیں کہا، لیکن میں نے خود نکالا، اپنے ڈکشنری سے نکالا اور بتایا کہ یہ ہوتا ہے سارا. تو کیا ہے، تیاری کی نا میں نے. بنا تیاری کے بیٹھ جاؤں، بول دو نہیں بھائی مجھے بھی نہیں آ رہا، یوں نہیں آ رہا، الٹا بولے جاؤ. نہیں، اوتھینٹک میں ایک چیز بنا کے دیکھے. سارے میرے ڈاکیومنٹس بنے ہوئے، میں نے ابھی شام کو سارا کام کر کے، میرے حالانکہ گھر میں میرے پینٹ میرے کچن میں ہو رہا ہے، میں نے سارا وہ کرا کے، اس سے پہلے ڈیورنگ سارا میں نے کر کے پھر رکھا. میں کہا میں بزی ہو جاؤں گی، ابھی فری ہوئی تو میں نے پھر یہ بنایا ویڈیو. یہ میں شام کو بنا چکی تھی، نماز مغربین پڑھ کے میں نے فٹافٹ اپنے یہ نوٹس بنائے تھے، پھر کھانا پکایا تھا. تو ہمیں کیا کرنا ہے، میں بھی ایک ذمہ داری سے کام کر رہی ہوں، تو آپ کو بھی کیا ہے، لیٹ ٹیسٹ کرنا یا کچھ بھی کرنا. آپ نے لیٹ کیا ہے کیوں؟ پہلی بات تو اچھا مس ہیپ ہو گئی، ڈیٹ نکل گئی. تو اس کا یہ کرنا ہے کہ ریگولر کم از کم آپ نے 1 گھنٹہ تو اپنی اسٹڈی کو دینا ہے نا. مجھ سے سوال پوچھا گیا، بلکہ میرا کمنٹ باکس کھولے گا، اس میں کمنٹ آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آئے گا. یہ تو نام ان کا میں بھول کے نام پتہ نہیں کیا تھا، انہوں نے پوچھا تھا مجھ سے اور تعریف بھی کی تھی میرے اس کی اس وے آف میرے چینل کی. تو بہت تھینک فل ہوں میں ان کی. تو آپ کمنٹ باکس کھولیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کمنٹ باکس میں لکھا ہوا. تو میں ان سے یہی کہوں گی، لیٹ 1 گھنٹہ اسٹڈی کو ریگولر دینا ہے، لیٹ نہیں کرنا. ایگزام کے نزدیک پڑھنا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ تو سر پہ سے زوم کر کے گزر جائے گا نا. اس لیے وقت سے پہلے پڑھیں، وقت سے پہلے تیاری پکڑیں، تاکہ یہ ہو کہ جب آپ پریپریشن آپ کی کمپلیٹ ہوگی نا. اچھا میں ایک مثال بتاؤں گا کہ ہمارے اسکول ہے کوٹھی میں، ہیپی ہوم.
تو وہاں جو اسٹوڈنٹ بہت اچھی پڑھائی تھی وہاں کی، ہم نے بھی وہیں سے دیکھتے ہیں، پڑھا اسٹڈی بھی کی ہے، ٹیچنگ بھی اس اسکول میں کی. تو وہاں پہ سر ہمارے احسان عظیم ہوا کرتا، اللہ ان کو قریب کی رحمت کرے. تو بہت اچھی اسٹڈی تھی اس اسکول کی، اور ٹیچرز مطلب بہت ایکٹیو ٹیچرز، ہم لوگ سارے جو بچے جو پڑھتے تھے اور ٹیچرز بھی تھی. تو بہت اچھا ماحول تھا. ایک بچی کی شادی، اس کا نام زینب تھا، وہ مجھے اب بھی وہی حیدرآباد کوٹری میں رہتی ہے. تو اس کی شادی کی ڈیو میں پڑھ نہیں سکی تھی وہ، لیکن جب اس نے پیپر دیا تو اس کو کلاس میں اتنی اچھی پریپریشن کرائی جاتی تھی ٹیچرز وغیرہ کی، جیسے کہ اس نے بغیر تیاری کے اتنا اچھا فرسٹ ایئر میں لکھ کے آئی تھی. کہیں مس میں نے پڑھا نہیں تھا وہ جو اس کا. تو اتنی اچھی اسٹڈی رکھیں اپنی کہ اچانک آپ کا لیٹ ہو جائے یا ڈیٹ نکل جائے، آپ کو مس پہ پھنس جائے، کوئی مسئلہ پڑ جائے، تو آپ کو کم از کم یہ تو ہونا کہ آپ کی تیاری ہے. میرا بھی یہ، مجھے اللہ کا شکر ہے میں نہیں بھی پڑھوں تو مجھے اتنا ہے کہ میں کانفیڈنس میں ڈیل کر لی. میں گھنٹے گھنٹے کی ویڈیو بنا لیتی ہوں، لائیو بناتی ہوں، میں کوئی یہ نہیں کرتی کہ کوئی میں رک رک کے بول رہی ہوں. تو اگر پریپریشن آپ کی ہے نا تو آپ کر سکتے ہو. تو مجھے آپ کا نہیں پتا آپ کی اسٹڈیز کیا ہے، آپ کا کورس کیا ہے، لیکن اگر ایک ایک گھنٹہ آپ پڑھتے جاؤ گے نا تو انشاءاللہ کور ہو جائے گا ہر چیز کا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیا میں نے. اچھا دفعہ یہ اس کی جتنی بھی سیٹنگ تھی یہ بتا دی میں نے آپ کو. سارا جعل سازی جو دستاویز بنائے گا، سزائیں کافی ہیں اس کی، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں اور اپنا سارا کام نکال دیتے. میں بھی مزید آپ کو اور بھی بتاتی ہوں. مزید جناب میں بتا رہی ہوں آپ کو، میں نے فالس انٹری بھی لکھی ہے یہاں پہ، غلط اندراج کرنا، گیونگ فالس ایویڈنس، یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں میں آپ کو. گیونگ فالس ایویڈنس، کوئی شخص جس پر ازروع قانون کسی امر کے متعلق کوئی بیان دینا بحلف یا بلا حلف سچ بیان کرنا واجب ہو. ٹھیک ہے، کوئی شخص، بہت ٹائٹ اردو ہے، کوئی شخص جس کے بارے میں آپ کو ایزی بتاتی ہوں، وہ شخص جو کہ بیان دینے جا رہا ہو کورٹ میں، اس کو ضروری ہے جب وہ حلف اٹھائے، حلف بحلف مطلب قرآن اٹھا کے، بلا حلف بغیر قرآن کے، جو بھی حلف اٹھا کے وہ کہے گا وہ سچ کہے گا. ٹھیک ہے، اس کو سچ بیان کرنا واجب ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ سچ بات کرے، اور وہ اس کی نسبت کوئی ایسا بیان دے جو جھوٹا ہو اور جس کو جھوٹا جانتا ہو یا باور کرتا ہو، یا جس کو وہ سچا باور نہ کرتا ہو تو کہا جائے گا اس شخص نے جھوٹی گواہی دی. مطلب جو شخص اس کو ضروری ہے کہ وہ گواہی دے رہا ہے یا حلف کے ساتھ دے رہا ہے یا کورٹ میں جا کے دے رہا ہے قرآن اٹھا کے، تو اس پہ واجب ہے کہ وہ سچ بولے. اور وہ شخص کورٹ جاتا ہے، قرآن اٹھاتا ہے، اس کو اس کی نسبت سے ایسا بیان دیتا ہے وہ جھوٹا ہو، اس میں سچائی نہ، اس کو کنفرم پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، اس کو کنفرم پتا ہے کہ وہ سچائی باور نہیں کر رہا، وہ سچ نہیں بول رہا، وہ جھوٹ بول رہا ہے. جس شخص کے خلاف کے متعلق گواہی دے رہا ہے وہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ کو وہ آگے بڑھا رہا ہے، سچائی پر مبنی نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ اس نے جھوٹی گواہی یعنی گیونگ فالس ایویڈنس کا جرم کیا. ٹھیک ہے، کیا کیا؟ اس نے ایک جرم کیا کہ کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دی. اس نے جرم کیا کہ اس شخص کو اگر وہ سزا ہو گئی تو اس شخص کو سزا، اس کی ایک ہی چیز اس شخص کے اوپر، اگر وہ مر گیا جھوٹی گواہی دے کے تو اس کی بہت بری قبر میں حالت اللہ میاں کریں گے، اور زندہ ہے تو وہ اس کے جو گھر والا جس کو اس نے فالس اپنی ایویڈنس کے تھرو جس کو پھنسوایا، اس کو سزا دلوائی، اس کے گھر والوں کی بد دعائیں اس کو دنیا میں بھی اس پر قہر اللہ میں نازل کر دیں گے. تو سوچ سمجھ کے کہیں، کیونکہ دنیا، بارہا میں یہی کہتی ہوں، دنیا چند روزہ ہے. تا زندگی بھر قبر کے اندر رہنا ہے. تو جس گھر میں ہم اپنے گھر کو اتنا خوبصورت، میں اپنی بات کرتی ہوں، بنا کے رکھتی ہوں، تو کیا ہمیں ضروری نہیں کہ ہم اپنے گھر کو اتنا اچھا ڈیکوریٹ کرتے ہیں؟ تو ہم پہ واجب نہیں کہ اپنے قبر کے لیے بھی کوئی اچھی چیز کر لیں. ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ اگر میری بات سے ایگری ہے تو مجھے کمنٹ میں بتائے گا کہ اپنی قبر کو اچھا کرنے کے لیے ہم سچائی اور اچھائی سے دنیا میں کیوں نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، کمپاؤنڈیبل آفینسز، رضامندی سے معاملہ طے کرنا. نان کمپاؤنڈیبل آفینسز وہ شخص جس میں فریقین کا فیصلہ کورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جناب عالی، کوگنیزیبل آفینسز وہ آفینسز جس کے اندر جناب an offenses for cognizable offense cases means in which police arrest without warrant. دوبارہ بتا رہی ہوں، حالانکہ ٹاپک دے چکی ہوں، کئی دفعہ بتا چکی ہوں، دوبارہ پھر ریپیٹ کر رہی ہوں. cognizable offense means police can arrest without warrant. non cognizable offense means police may not arrest وداؤٹ وارنٹ. مطلب پولیس کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جب پولیس
अरेस्ट कर सकती है, उसको परमिशन है। लेकिन जब बात हाई लेवल पे जाएगी, जैसे किसी घर की तलाशी लेनी है, तो विदाउट वारंट तलाशी नहीं ले सकता, तो उसके लिए उसको कंसर्न करना पड़ेगा हायर जो ऑफिसर्स होते हैं ना हायर, उनसे बात करेंगे, मजिस्ट्रेट है या जजेस है, उससे बात करके वो वारंट देगा और ना फिर वो तलाशी के लिए जाएगा। ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस may arrest cases in which police arrest without warrant. Non-cognizable offense, पुलिस may not arrest without warrant। ठीक है, वारंट लेना अशद ज़रूरी है। तो विदाउट वारंट अगर ऐसे कि हाई फाई जैसे हो जाते हैं ना बास मुकदमे में, बहुत आला हाई फाई लोग होते हैं जिन पर हाथ डालने में लोग कांपते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वारंट ली, क्योंकि लोग कहते हैं वारंट है, ऐसे ही आ गए हूँ उठा के, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वारंट लिया जाए, और बगैर वारंट के जाना भी नहीं चाहिए जहाँ वारंट लेने की हाजत नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर। नॉन कॉक कॉक इनको हम आराम से बोलेंगे तो कॉक नॉन कॉक। ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये है सीआरपीसी का। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, मैं रिपीट करती जा रही हूँ। अच्छा जी, आपने मुझसे पूछा था, अच्छा आप लोग पूछते रहते हैं माशाल्लाह से और आपको समझ भी आता है, इसके लिए मैं अल्लाह की शुक्र का गुजार हूँ कि आपको मेरी बात यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा एक टॉपिक है सेक्शन 129 सीआरपीसी, मैं दिखा दूँ आपको, कैमरा फोकस यहाँ। सेक्शन 129 है मेरा सीआरपीसी का, जो कि मैं डिफाइन करूँगी बुक से आपको। I told you I will always take all these things or all these topics from my book CRPC Penal Code. I didn't publish law inside my house. Okay, I also my references, my content always depend on reliable books, just like CRPC, just like Pakistan Penal Code and others book. I always took all this matter or content from reliable books of Pakistan Penal Code, Pakistan and related with Pakistan Constitution, everything, every book. You also watch this. This my dictionary, and all books are my related to my country. We are Pakistani. We are we are citizen of independent country. I have all these topics are chosen in my books, which are dependent, which are our content are dependent in my Pakistan law, Pakistan Penal Code, CRPC, Civil Procedure Code, सारी बुक्स में रिलेटेड करती हैं। ये मेरे सारा कंटेंट which I took all this content in my reliable books। ठीक है, reliable books। I oftenly told you, I oftenly said you, I always took my content on my Pakistan laws book. I didn't publish, I didn't say single word about myself. I only talk about my Pakistan law. Information of Pakistan law depend only on those topics, and everything related to my to my beloved country's constitution, my beloved country's law. Okay, I didn't publish several times. I told you I didn't publish. I have no machines inside my room, inside my house. I didn't publish all this thing in my house. I just talk about constitution. I just talk about law, which I took all content in all those books. ठीक है, आ गई मेरी टूटी फजी इंग्लिश समझ में। ठीक है, कसरे नफसी। अच्छा, 129 पब्लिक सर्वेंट negligently suffering such prisoner to escape। एक पब्लिक, अच्छा पढ़ के बताओ, फिर मैं आपको उसकी डेफिनेशन भी देती हूँ। जी जनाब, whoever being a public servant and having the custody of any state prisoner or prisoner of war negligently suffers such prisoners to escape from any place or confinement in which such prisoner is confined shall be punished with simple imprisonment for a term which may be extended to 3 years and shall also liable to fine. The offence under this section is like the one provided in section 128
under in the escape of the prisoner should be owing to the negligence of the public servant. Section 128 punished a public servant who voluntarily allowed a state prisoner to escape. Section 2 to 3 punish the escape of ordinary prisoner under similar. अच्छा जी, वो शख्स जो किसी भी prisoner को किसी भी शख्स को फरार होने में मदद देगा उसकी सजा है 3 साल फाइन या दोनों. ठीक है, आ गया समझ. हमेशा आपको बताती रहती हूँ मैं, इसीलिए बताती रहती हूँ कि जब कोई आपसे बात करे तो आपको नो हो. आप जब लॉ स्टूडेंट हो खुसूसन, और उमूमन जब आप पाकिस्तान के शहरी हैं तो आपको पाकिस्तान का कानून आना चाहिए. ठीक है. 419 punishment for cheating by personation. Whoever cheats by personation shall be punished with imprisonment of either discipline for a term which shall be extended to 7 years, fine or with both. ठीक है. पर्सोनेशन करने वाले की सजा है जनाब 7 साल की. ठीक है. चीटिंग, पर्सोनेशन, या किसी को भी कुछ करना, किसी पुलिस की वर्दी का टोकन वगैरह ग्रैब करके फिर रहे हैं आपको, जी मैं तो पुलिस वाला हूँ जी. वो जब पकड़े गए तो इतनी छितरौल होती है ना पुलिस वाले की, पुलिस ही चढ़ जाती है. इसलिए ऐसा कुछ ना करें. तो पकड़े गए तो लिखता हुई और पुलिस देखिए पाकिस्तान की सेवरेट है टोल्ड यू. अब आज पुलिस हो पाकिस्तान, ये बड़ी बड़ी तोंदों वाले टमीज, मुंह से बाहर तो तोंदे जा रही होती है, तोंद पहले जाती है, पुलिस वाला बाद में आता है. तो भाई होशियार रहे, खबरदार रहे. Several times I told you about the tones of police of our Pakistan. So be careful. ऐसा कुछ ना करें जब पुलिस आपको पकड़े. ओए पुलिस, हो आपको पता है कितनी मोटी तो रिश्वत खा खा के इतनी बड़ी बड़ी तोंदे होती हैं कि तोंद बाद में आती है, तोंद जाती है, मुंह बाद में आता है. इसलिए ख्याल रखिएगा, ऐसा कुछ ना करें. अल्लाह वाला के साए में अल्लाह अपनी अमान में रखे. हमारी पुलिस से अल्लाह बचाए. सही है. और वैसे भी पुलिस वाला अगर पुलिस वाले को पकड़ लेगा तो इतना, और अगर पुलिस वाली हो कोई तो वो अगर उसको किसी का दिल दुखा दे कोई उसका, उससे सलाम ना करे, वो उसके घर फ्रेंड भेज के उस पर एलिगेशन लगाती है फला के साथ, फला लफा. अरे भाई अल्लाह माफ़ करे. और पुलिस वाला अपनी पेटी बंद भाई को ज़रूर बचाता है. और अगर पुलिस वाले के अल्लाह इससे मुझे तंग किया तो पुलिस वालियाँ वेने ला के वो रहने वाले का, जबकि शख्स ने कुछ नहीं किया होता, सुकून से जिसके हलाल का मारा होता है उसके ऊपर तोहमतें लगा. और वो पुलिस वाली भी बेगैरती बेशर्मियाँ होती है जो अपनी पुलिस वाले की गलत चुगली पर वो दूसरे शख्स को तंग करने भी आती है. ऐसी पुलिस वालियों को तो ऐसे ठुकाई इनकी हो जो ज़िंदगी भर ये पुलिस वालियाँ याद करें. वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल. अच्छा जी, हो गया. कितना मज़ा आता है ना पुलिस वालों में बात करके, दिल गार्डन गार्डन जाता है बेटा. अच्छा कोई शख्स, एक तो बड़ा मसला ये है कि अगर टॉपिक हम ऊपर नीचे ले लें ना तो टॉपिक ऐसा हो जो आप लोगों को समझ में भी आ जाए टॉपिक. और फिर मैं थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. आप लोग फिर योता निकाल लो, इतना बड़ा, अच्छा इतना बड़ा, इतनी बड़ी से वो स्कूल के बच्चे के अल्लाह में इतना बड़ा सवाल लिखवा दिया. अरे भाई सवाल का जवाब इतना बड़ा लिखवा दिया, फिर छोटा कराते रहो उसको, वो आप लोगों का हिसाब हो गया है. अच्छा 463 फॉर्जरी. whoever makes any false documents अभी बताया, or part of a documents with intent to cause damage or injury to the public or to any person or to support any claim or title or to cause any person to part with property or to enter into any express or implied content or contact or with intent to commit fraud or that fraud may be committed commits forgery. अभी मैंने आपको बताया ना, अभी बता के मैं गई हूँ आपको जनाब आली ये. ठीक है. और डॉक्यूमेंट्स, और मैं आपको बुक से भी ये मैंने लिखा, इसकी मैंने वर्ड अपनी डिक्शनरी लॉ उससे देखिए मोटी उर्दू आ रही है इसमें. ये देखें वही चीज़ मैं आपको 463 फॉर्जरी, वही डॉक्यूमेंट्स फॉल्स बनाना, मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, ये सारा मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है. ये बुक है मेरा ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू ट्रेड और प्रॉपर्टी मार्क्स. ठीक है. मैंने आपको जो बताया उसके हाथ के हाथ मैंने आपको 463 की डेफिनेशन भी पढ़ दी, और मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स की मैं आपको इसका मज़ीद बता देती हूँ और समझा भी देती हूँ. ठीक है जी जनाब. अब मैं आपको बता रही हूँ 464 मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स. अ पर्सन इज सेट. अच्छा, दिस सेक्शन डिफाइन फॉर्जरी. फॉर्जरी में बी डिफाइन एज मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट विद एनी ऑफ द intents
mentioned in the section ingredients of the section. Making a false documents or part of a document with an intent to cause damage to injury to the public or to any person, or to support any claim or title, or to cause any person to per with property, or to enter into any express or implied content, or to commit fraud for that fraud may be committed. ٹھیک ہے. وہ پراپرٹی وہ فورج ڈاکومنٹ بنانا جس سے کسی کو بھی پراپرٹی کلیم کر رہے ہو, جس کی پراپرٹی ہضم کرنا چاہ رہے ہو, کسی کا کسی کو مطلب کچھ اس کو نقصان دو گے فراڈ کے ساتھ, وہ کہلائے گی فورجری. اور میکنگ 464 میکنگ اے فالس ڈاکومنٹ, a person is said to making a false document who dishonestly or fraudulently make, sign, seal or execute a document or part of a document, or make any mark denoting the execution of a document with the intention of causing it to be believed that such documents or part of a document was made, signed, sealed or executed by authority of a person by whom or by whose authority he knows that it was not made, signed, sealed or executed, or at time at which he knows that it was not made, sealed or executed. وہی جو میں نے آپ سے کہا وہی اس کے اندر لکھا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا نا. یہ دیکھیں, یہ بتایا تھا نا سارا میں نے بھی آپ کو. یہ دیکھیں, یہ سارا یہ میں آپ کو اب میں نے آپ کو اس کی پوری ڈیفینیشن دی, سارا دیا. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر دیکھیں اب میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بھی دے گی. آیا سمجھ؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا جناب. یہ دیکھا دستاویز کا پورا بتایا میں نے آپ کو. دیکھا, شکر کیا کرے اتنی اچھی اللہ نے آپ کو ایک ایڈوکیٹ دے دی, چینل لا کے جو آپ کو سب بتا دیے. اللہ کا شکر ادا کیا کریے. دیکھیں 463 فورجری, 464 میکنگ فالس ڈاکومنٹ, جو میں نے بتایا بھی آپ کو ڈیفینیشن دیکھی گئی, وہی سب کچھ اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے, ڈاکومنٹ بنانا, یہ کرنا. سیکنڈلی, ہو وداؤٹ فراڈنٹلی authority dishonestly or fraudulently by cancellation or otherwise alters a document in any material part thereof, that if after it has been made or executed either by himself or by any other person, whether such person be living or dead at the time of such alteration. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص مر گیا, اس کو ڈاکومنٹس کو آلٹریشن کیا اور اس کو کہہ دیا یہ پراپرٹی دو. ارے ہمارے ابا تو ہمارے نام لکھ کے چلے گئے تھے. کب لکھ کے گئے تھے؟ وہ تو ایک وہ یاد ایک فلم تھی, اس میں نا لکھا تھا کہ دادا جی نے, وہ پوری قادر خان کی فلم تھی, وہ پارٹ یاد رہ گیا کہ اس میں کہا تھا ابا نے کہا, دادا ابا نے ہمیں کہا تھا کہ یہ ڈاکومنٹس ہمارے لیے. اور تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو یہ ارے یہ کب لکھے گئے, قادر خان نے کہا. تو اس نے کہا یہ دادا نے دستخط لکھی تھی کہ ہمارے پوتوں کے نام ہو گیا, آپ نے ہمیں دے ہی نہیں رہے. تو جب دیکھا تو جب ان لوگوں نے فورجری کر کے, سنجے دت گووندا نے فورجری کر کے وہ ڈاکومنٹس ٹائپ کیے تھے, اور اس جو قادر خان کی ٹائپنگ مشین کا ایکس ٹوٹا ہوا تھا, یا بھائی کون سا ورڈ ٹوٹا ہوا تھا, وہ ڈیمیج دکھا کہ ارے وہ الو کے والی گالی دی انہوں نے قادر خان نے بچوں کو, الو کے بچوں تم نے یہ کیا. اور میرے سے پھر جو ان کی لترول انہوں نے کی, تو وہ والا حساب کتاب ہوتا ہے کہ کوئی شخص مر گیا تو اس کے ڈاکومنٹس بنا لیے, اور اس کو پتا ہے کہ ہمارے ابا تو ہمارے نام کر گئے تھے, یہ فالس ڈاکومنٹس کریں گے. وہ dishonestly or fraudulently causes any person to sign, seal, execute or alter a document knowing that such person by reason of unsoundness of mind or intoxicating cannot, or that by reason of deception practiced upon him, he does not know the contents of the documents or the nature of the alteration. اچھا, بعض اوقات لوگ پاگل کو بھی نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے, وہ پاگل ہے, انساؤنڈ, اس سے بھی سائن نہیں کروانے. کوئی نشے, مطلب ہم اپنے عرف عام میں کہیں گے نشئی, اور ہم انگلش میں انٹاکسیکیٹنگ لکر تھنگ پینے والا, شرابی یا نشہ کرنے والا, جو کہ منشیات لیتا ہو, جو چرس, گانجا, افیم اور پوپی سیڈز ہوتے ہیں. میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی جا رہی ہوں. پوپی سیڈ خشخاش کی آپ دیکھیں نا, اس کی کاشت پہ پابندی لگا دی گئی ہے, بیکاز یہ جو ہے نا پوپی سیڈ وغیرہ یہ آپ کو نشہ دیتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ بعض لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آپ ٹوٹکاس پڑھیں, ٹپس اینڈ ٹوٹکاس, اس میں یہ کہے گا کہ نا رات کو اگر نیند آ رہی ہو تو ایک
खसखस को धो, पोटली बनाओ, उसको दूध में घोल के 2-3 टाइम पी लो तो बेहतरीन नींद, जिसको जो बदख्वाबी का मरीज होता है तो क्यों उसको नींद आती है? बिकॉज खसखस के अंदर एक नशावर चीज़ होती है, वो पोपी सीड भी कहते हैं उसको, खसखस कहते हैं, और खसखस भी कहते हैं, इंडिया में खसखस कहते हैं मैंने उसमें इंग्लिश फिल्म में सुना था खसखस। तो ना इसलिए ये तमाम चीज़ें होती हैं, ये मुझे आसान नहीं, ये जो है ना नशा डालती हैं, ठीक है, नशा पैदा करती हैं। तो जो लोग बाज़ औक़ात होते हैं कि नशे की हालत में अंगूठा लगवा लिया, हमारे अब्बा ने लगा दिया था, हमारे भाई ने लगा दिया था, अरे भाई वो तो नशेची है, मनशियात लेता है वो तो, या कोई पागल है, पागल की उंगली लगवा ली, अंगूठा लगवा दिया भाई हमारे अब्बा ने। अब पूछा, जब मज़ीद तफ्तीश की गई तो पता चला तो अब्बा तो अनसाउंड माइंड थे, या अब्बा नीम पागल हो गए थे मरने से पहले, या फला भाई ने दिया था तो फला भाई तो इंटॉक्सिकेटेड लिकर थिंग लेता है, वो तो शराब पीता है, शराबी है, वो तो जुआरी है, उसको क्या पता। तो ये सब के ड्रामाज होते हैं, लोग वो तो कह रही हैं अंधे हो जाते हैं लोग, तो बस प्रॉपर्टी, दुनिया 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 ने ख़त्म हो जाना है, ये प्रॉपर्टी कब्र में नहीं ले जा सकते। सिकंदर ने क्या कहा था, एक अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म ने कहा जब मैं मर जाऊँ तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देखें कि मैं दुनिया छोड़े जा रहा हूँ, दुनिया की कोई चीज़ अपने साथ नहीं लेके जा रहा। तो इसीलिए ना कफन में जेब होती है, ना कब्र में अलमारी होती है। तो इसलिए ऐसा करें, दुनिया इस तरह करें कि आपके अमाल ही आपके पैसा, और आपका अमाल ही आपकी सब कुछ हो, जो आपको अल्लाह मियाँ आगे जाकर राहदारी दे। मेरे बाबा को देखे थे, तहज्जुद गुजारते माशाल्लाह से, जन्नत के आला गोशे में, पता चल जाता है ना, मुर्दा आके खुद ही मरहूमीन बताते कि हम फला जगह हैं, फला जगह है। तो हम पढ़ते भी बहुत हैं, हम सारे बहन भाई अपने माँ बाप के लिए, तो हम मरहूमीन के पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं कि दुनिया में हमारे लिए करके एक अच्छा काम, तो हम उनको उसका अजर पहुँचाएँ। अच्छी औलाद भी जो है, जब दर्जात जन्नत में बुलंद होते हैं ना मरहूमीन के, तो कहते फला औलाद ने भेजा है। तो ऐसा करके दुनिया में जाएँ कि पीछे से आपको अच्छी अच्छी हवाएं भेजें, लोग फातिहा वगैरह पढ़े, ऐसा ना करके जाएँ लोग को धड़ाधड़ लानते कवालियाँ सुनाएं, ठीक है। ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी का दिल दुखे और बाद में आपको झोलियाँ फैला फैला के वो बद्दुआएं दे। सही है जनाब, इतना समझ आया? मेरे ख्याल में तो आ जाना चाहिए। जो जो सवाल पूछे वो मैं बताती गई हूँ, जो जो सवाल पूछेगा मैं बताती गई मैं आपको, ठीक है, ताकि समझ नहीं आए जो आपने मुझसे पूछते जा रहे हैं। और मुझे अच्छा लगता है, आप मुझे क्वेश्चन भेजते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है कि भाई मेरी मेहनत वसूल हो रही है, आप लोग पढ़ते हो। अच्छा अच्छा, मैं एक बात और भी कहूँ, मेरे पास एक बुक है जो जो आप मुझे कहा टेस्ट की तैयारी, अब मुझे नहीं पता आप लोग किस टाइप का टेस्ट कर रहे हैं। मेरे पास ये बुक है, जनरल नॉलेज है इसमें। अगर आप जनरल नॉलेज है या कोई कमीशन की पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो लॉ का तो बता रही हूँ मैं आपको, आप मेरे पास ये बुक है, इसमें कौन क्या है और इसमें सारी मालूमात है, इसमें सारी मालूमात है, कौन क्या है, जनरल नॉलेज है, मालूमात पाकिस्तान है, और शख्सियात वगैरह, इस्लामियात, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। अगर आप चाह रहे हो कि तैयारी करनी है, क्योंकि बुक्स ये बाज़ार से मिलती जाएगी, इसमें देखिए ना सब है, मैं आपको दिखाती जाती हूँ सारा। देखिए आपने लेट टेस्ट की बात की, कौन सा टेस्ट दे रही है मुझे नहीं पता, अगर किसी का दे रहे हैं आप, कमीशन वगैरह का दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सारी इसके अंदर मालूमात है, ये पूरी बुक है, समझे किसी पूरी दुनिया आबाद है जो आपको पूरी मालूमात देगी। अच्छा ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि फजर की अजान हो रही, मैं हल्का हल्का बताती जा रही हूँ आपको कि ये देखें, पाकिस्तान की कौमी परचम की मंजूरी कब दी गई? 11 अगस्त 1947 को दी गई। अगर इस टाइप के टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बुक है। आप देखेंगे ना आपको खुद पता चलेगा कि कितनी अच्छी बुक है ये। अच्छा देखिए, जैसे आप टेस्ट की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सा आप लेट टेस्ट की बात कर रहे हैं। ये देखिए जैसे इनका सी बुक है, इसमें पूरा मॉडल इंटरव्यू है, आपका जिस शहर से ताल्लुक हो उसके मुताबिक आपसे पूछ सकते हैं कि वजह शहरत क्या है। जिसे मॉडल इंटरव्यू में बताया कि आपका कहते हैं मेरा ताल्लुक जो शहर लाड़काना से, तो शहर लाड़काना की खुशियत क्या है कि वज़ीर आज़म का शहर कहते हैं शहर लाड़काना को। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ताल्लुक भी शहर से, मतलब जिस शहर से होंगे उसकी मालूमात देनी मतलब हो सकता है। इसके अलावा ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। पाकिस्तान का परचम का 11 अगस्त 1947 को मंजूरी दी गई, उसमें पंजाब मुस्लिम का क़याम दिसंबर 1917 में हुआ। तो सारी मालूमात है, आप जो करना चाहें, मुझे नहीं पता आप किस टेस्ट की बात करें, लेकिन अगर टेस्ट इस टाइप का है तो कर लीजिए। और है ना, ये देखिए मेरी बेटी ने इसे एक खताती बना के रखी है, मैं आपको दिखाऊं।
بس چھوٹی سی تک سے میں نے سنبھال کے رکھا ہے، لو یو مما. اچھا جی، اور نا یہ ساری چیزیں میں سنبھال کے رکھتی جاتی ہوں. اچھا جی، یہ بک ہے، اس میں سارا سب دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے کرکٹ کا سب کا ہے. اگر لینا پریپیئر کر رہے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں. پرانی معلومات سب اس کے اندر ہے. یہ میں نے یہ بھی دکھا دیا. آپ نے مجھ سے پوچھا ٹیسٹ کا، اب کس کا ٹیسٹ کا وہ کہہ رہے ہیں، میں نے یہ بھی بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے، یہ بک ہے، یہ اس کے اندر سارا سب کچھ ہے. یہ آپ کو جنرل نالج بھی مل جائے گی. اس میں LLB کا میں بتا ہی رہی ہوں آپ کو، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سارے. امید ہے آپ کو اچھا لگے گا، سمجھ آئے گا، کیونکہ میری یہی کوشش ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے اور آپ کو سمجھ آ جائے، اور آپ جو ہیں اٹھیں ویڈیو دیکھ کے تو آپ کو معلومات میں اضافہ ہو اور آپ مجھے دعائیں دیں. ٹھیک ہے، یہ ہے میری سول کوڈ آف سول پروسیجر. ٹھیک ہے، اس کے اندر وہی دوبارہ پہلے ہی بتا چکی ہوں، میری بکس کے اندر کیا کیا سسٹم ہے، کیا کیا ہے. ایکسپینسز آف کمیشنز ٹو دا پیڈ ان ٹو کورٹ. اچھا، ایک بات بڑی مزے کی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، یہ میں سول کوڈ کا بتا رہی ہوں، کوڈ آف سول پروسیس CPC. ٹھیک ہے، اس کا بتا رہی ہوں میں آپ کو. اگر کوئی شخص بیمار ہے، کورٹ نہیں آ سکتا، تو کورٹ کیا کرے گی؟ کورٹ اس کو کیا کرے گی کہ ایک کمیشن بنائے گی. فار پراپرٹی کا کیس ہے، اور وہ جو کہ اور جو دو فریقین ہیں جو آپس میں، کوئی بھی بہن بھائی ایک پراپرٹی پہ قبضہ کہہ دے کہ ہاں بھائی میری پراپرٹی ہمیں دیے جائے، اسے دیے جائے، تو اس کا کیا ہوگا؟ جب وہ پراپرٹی ہاف آف پورشن کرنے کا کہا جائے گا، ہاف آف پورشن کرنے کا کہا جائے گا، تو پھر یہ ہوگا کہ نا کورٹ کیا کرے گی؟ کورٹ ججز خود تو نہیں جا سکتے کہ بھئی وہ جائیں اور جا کے نا پوچھے گی. کیا وہ ججز ایک کمیشن تشکیل دے گا جس میں وکلا ہوں گے، جو ریلائبل، جو جج کو لگے گا، جج کو کہ یہ بندہ ریلائبل ہے اور جا سکتا ہے، تو وہ اس کا ایک کمیشن ترتیب دیا جائے گا. ٹھیک ہے، انڈر دس آرڈر دا کورٹ میں آرڈر سچ سم اف اینی. کورٹ کیا کرے گا کہ وہ جو وکیل اور کو ریڈی کرے گا، اور پھر وہ جائیں گے اور بتائیں گے کہ بھائی جو شخص جو بھی سیٹ اپ ہے کہ نا وہ بیمار ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ بتاتے جائیں گے بھائی ہم نے وہاں گئے، وہاں جا کے یہ دیکھا، اور ہم نے یہ، پھر وہ رپورٹ مرتب کریں گے. اور کمشنر مطلب پاور آف کمشنر، اینی آف کمشنر اپائنٹڈ انڈر دس آرڈر میں انلیس ادروائز ڈائریکٹلی بائی دا آرڈر آف اپائنٹمنٹ. ٹھیک ہے، میں نے جیسے بھی کہا کہ ایگزامن کرنا ہو اور کچھ بھی کرنا ہو، جیسے ایگزامن کرنا ہے اور کوئی بیمار ہے، وہ اپنا بیان قلم بند کیسے کورٹ نہیں آ سکتا، تو کیسے قلم بند کرائے گا؟ تو کورٹ ایک کمیشن تشکیل دے گا. کمیشن جائے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ کیا حالات، کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا اور کوئی وہ فرار تو نہیں ہو رہا، ایبسکانڈ تو نہیں ہو رہا کہ بھائی میں نے مطلب مقدمے سے تو نہیں بچ رہا، جھوٹ بہانہ تو نہیں گھڑ رہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا. وہ پورا ترتیب دے گا، کمپائل کرے گا رپورٹ کی، وہ جج کے سامنے پیش کی جائے گی. اسی طرح جیسے کیسز چل رہے ہوتے ہیں، کوئی زمینی کیسز ہے، کسی کی پراپرٹی کے بہن کے ہمیں آدھا پورشن بھائی کے کہ پارٹیشن نہیں ہو سکتا، پھر وہ نے بولے گا پارٹیشن کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے اور حصہ بکھرا نہیں ہو سکتا، تو کورٹ جو پھر ایک کمیشن ترتیب دے گی جو وہاں جائے گی، وہ بتائے گی ہاں بھائی پارٹیشن ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، پھر وہ ساری رپورٹ آ کے ایک کمیشن رپورٹ بنا کے کورٹ کو، ججز کو دے گی کہ بھائی ایسے ایسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور تو ایسے کمیشن کو میرے خیال ہے پیمنٹ بھی دی جاتی ہے، جو کمیشن کی پیڈ ہوتے ہیں جو بھی ہوتا ہے پیمنٹ دی جاتی ہے، تاکہ ادھر وکیل بھی جائے گا تو آنا جانا کرایہ وغیرہ بھی تو لگتا ہے، تو میرے خیال ہے پیڈ بھی پیسے بھی دیے جاتے ہیں شاید. ٹھیک ہے، اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان کی آرمی کے متعلق بتایا تھا میں نے آپ کو کہ ویجنگ وار ہے پاکستان کی آرمی کے خلاف، مطلب اسٹیٹ کے خلاف، یا کوئی بھی ایسی بات کی جائے، یا پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف، یا پاکستان کی سالمیت کے خلاف، یا پاکستان کا جھنڈا جلایا جائے، کوئی بھی ایسی بات کی جائے گی نا، تو ہر چیز جو ہے اس کا آف آفس اگینسٹ اسٹیٹ کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا اور اب دوبارہ بتا رہی ہوں. چھوٹے چھوٹے پوائنٹس سے زیادہ انسان فارگیٹ کر جاتے ہیں، اس لیے ریپیٹ کرتی جاتی ہوں. میں اپنے کا ریپیٹ کر دوں، میں نے کہا ریپیٹ کر دیتی ہوں. جو پوچھے جاتے ہیں میں بتاتی جاتی ہوں. جناب فجر کا ٹائم ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، میں کہا ویڈیو کمپائل کر کے نماز وغیرہ پڑھو، اسی تھوڑا میں رک کے کبھی تو اذان ہو جاتی ہے، تو سمجھی جا کر آواز نہیں ہے سمجھے گا اذان کی وجہ سے ہم خاموش بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، تو جناب سمجھ آتا جاتا ہے آپ کو تو مجھے خوشی ہوتی جاتی ہے، نہیں سمجھ آتا تو بتاتی جاتی ہوں. یہ دیکھیں میرا آف آفیسز اگینسٹ دا اسٹیٹ.
یہ چیپٹر ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، سیکشن 121، سیکشن 122، سیکشن 123A، 124A، اچھا 124، سیکشن 124A، ٹھیک ہے، 125، 126A، مطلب اس طرح کر کے اے بی میں سارے یہ ہیں، یہ دیکھتے جائیں آپ، یہ دیکھتے جائیں آپ، دیکھتے جائیں، سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، waging or attempting to wage war or abetting waging of war against Pakistan, collection arms with intention of waging war against Pakistan. کوئی بھی شخص پاکستان کے سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہتھیاروں کا اسلحہ جمع کرتا ہے، مطلب ایک ہتھیار اسلحہ گولہ بارود تو پاکستان کی اسٹیٹ جمع کرتی ہے، پاکستان کی اس کے لیے پاکستان کی سالمیت کو اپنی حفاظت کے لیے مقدم جان کے، جیسے ہمارا کہوٹا پلانٹ ہے جو ہے، اور بہت سیف اینڈ ساؤنڈ رکھیں تمام چیزیں، ہماری کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں جائیں گے اور بم ماریں گے تو ہمارے آرمی کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، آرمی کی جتنے بھی آرمز ہیں، اور جناب جتنی بھی جو کلیکشن ہوتی ہے نا آرمز کی، اور گولہ بارود بم بارود سب سیف جگہ پہ، تو یہ نہ سمجھے کہ پاکستان کے اندر یوں جائیں گے اور یوں کر دیں گے، اور بہت سیف اینڈ ساؤنڈ رکھا ہے، بہت بہت زیادہ جگہ پہ، تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں رکھا ہے، اس لیے جو ہمارے دشمن ہے نا وہ ذرا منہ دبا کے بیٹھے نا، ہم اتنا ماریں گے، اگر ایک لفظ پاکستان کے خلاف کس نے بولا، اور ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم اللہ نظر بس سے بچائے جہاں جاتے ہیں چھا جاتے ہیں، ہمیں ایسے ہی وزیر اعظم چاہیے تھا، ہم تو بچپن سے 1980 سے لے کر کے دہائیوں سے دیکھتے آ رہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے کہ وزیر اعظم جاتے تھے، کوئی پرچی لے کے جا رہے، کوئی بے عزتی دیکھی ہم نئی نسل نے اپنے پاکستان کے وزراء کے ہاتھوں، اور جب وزیر اعظم جاتے ہیں نا، چاہے ملک میں مہنگائی ہے، روکھی سوکھی کھا لیں گے، لیکن ملک کا نام اوپر رہے یہ ہمیں گوارا ہے، ہم مہنگائی ہے، مہنگائی نیچے آ جائے گی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، وغیرہ مہنگا ہو گیا، لیکن آہستہ سے نیچے آ جائے گا، لیکن ہمارے پاکستان کا نام اونچا ہو رہا ہے، اس پہ ہم بہت خوش ہیں، پاکستان وزیر اعظم ہمارے پاکستان کا ماشاء اللہ نظر بس سے وجہ پاکستان کا نام اونچا ہوتا ہے نا، پاکستان کی آرمی کا جب وزیر اعظم باہر جاتے ہیں ہمارے پی ایم عمران خان، تو ہمارے گردن میں سریا آ جاتا ہے، فخر سے ہم یوں ہو جاتے ہیں بھائی ہمارے ملک کا وزیر اعظم جا رہے ہیں، ورنہ پہلے تو اتنی بےعزتیاں کرا کے آتے تھے یہ وزیر اعظم، جتنے معافیاں مانگ کے آ جاتے تھے، پرچیاں نکالتے تھے امریکہ جا کے، ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، صرف وزیر اعظم نواز شریف وغیرہ کو بھول جاتے تھے کیا بول رہے ہیں، بےعزتیاں کروانا ملک کی، روال اٹھا کے وزیر اعظم کو دیتے تھے یہ، اب ہمارے عمران خان جاتے ہیں پی ایم، لگتا ہے کہ ہاں بھائی ہمارا پاکستان کا فخر، ہمارا پاکستان کا وقار اونچا ہو رہا ہے، لوگ ان کو آگے رکھتے ہیں، اللہ ان کو اور عزت میں اور نصیب کرے، میں تو ہمیں عمران خان گھر پہ ہمیں پوٹلیاں نہیں بھجوا رہے سونے کی، لیکن ہمارے پاکستان کا نام اونچا اور ہم نئی نسل اس بات پہ خوش ہیں، ہمیں یوتھیے بولتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، ہمیں میسنجر بولتے ہیں، عمران خان کی حمایت نہ کیا کریں، نہیں کہ اگر اس جگہ کوئی اور بھی کرتا ہم اس کی حمایت کریں کہ ہمارے پاکستان کا نام اونچا ہو، ہمیں یہ چاہیے، ہمارا ملک سیف اینڈ ساؤنڈ رہے، ہمیں یہ چاہیے، ہماری آرمی، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں خوش آباد ہیں، ٹھیک ہے تھوڑی مہنگائی ہے مانا، پیٹرول بہت اونچا چلا گیا ہے مانا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام بھی تو اونچا گیا ہے، پاکستان کا نام بھی تو اونچا جا رہا ہے نا، اس کے لحاظ سے یہ بھی تو دیکھیں، اگر ٹھیک ہے ہم روکی سوکی ایک ہوت کہتے ہیں نا کہ گھر کے گندے کپڑے باہر مت دھوئیں، گھر میں ہی دھوئیں، چوراہے پہ ہی دھوئیں، تو کم از کم ہمارا وزیر اعظم جاتا ہے تو ہمارے پاکستان کا نام تو ہوتا نہیں، پہلے کیا ہوتا تھا، یہ جا رہے تو پاکستان کے خلاف، وہ جا رہے، ارے بھائی جو اچھا کام کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، چاہے وہ شہباز شریف ہو، انہوں نے اتنا اچھا پڑھ رہا اور کو کر دیا، ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں، ٹرینز وغیرہ دیکھیں کتنی کلاس کی چلتی ہیں، ایسا اللہ میاں کوئی مصطفیٰ کمال جیسے دوبارہ ہمارا میئر آ جائے جو ہمارے کراچی کو بھی چار چاند لگا دے، ہم یہ دعا کرتے ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں، ہم کسی کے حق میں نہیں، ہم کسی کے حامی نہیں، ہمیں کوئی بھر کے پوٹلی ہمارے دروازے میں صبح سونے اور ہیرے نہیں چھوڑ کے جاتا کہ بھائی فلاں پرائم منسٹر بھی جائیں، ہم اپنی ارننگ کرتے ہیں، اپنی محنت سے کرتے ہیں، اس کے حلال کھاتے ہیں اللہ مولا کے سائے میں، تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں بھر کے دے دے گا، لیکن ہمیں خوشی ہوتی ہے ہمارا ملک پاکستان ترقی کرتا ہے، ہمارے پرائم منسٹر جاتے ہیں، ہمارے لوگ جاتے ہیں، یہ نہیں کہ بڑے بڑے ڈیلیگیشن چلے جا رہے ہیں بھائی باہر، ان کی بیگمات بڑے بڑے پرس لے کے خریداری کری، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہماری بشرا بیوی بھی ہیں خاتون وہ بھی اتنی سادی ہوتی ہے کہ وہ میں نے آج تک کبھی ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کوئی شاپ پہ کھڑی باہر ممالک میں خریداری کری، ہمیں ایسا چاہیے، بشرا بیوی کے خلاف جو بولتا ہے تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے، اور اچھا ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، ایسے لوگ ہیں جو ہماری ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی بھی کرے جو ہماری بشرا بیوی کے خلاف جو بھی ایک لفظ کہتے ہیں، وہ ہمارے ملک کی خاتون اول ہے، ہمارے پرائم منسٹر کی زوجہ محترمہ ہے، ہمیں بہت برا لگتا ہے، ہمارے ملک کے لوگوں کو باہر جا کے برا بولتا ہے، ہمیں بہت برا لگتا ہے، اس لیے ہمارے پی ایم کو، ہماری خاتون اول کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، ہمارے ملک کا نام اللہ نے بلند کیا،
ہم بہت خوش ہیں. ٹھیک ہے, مہنگائی ہے, کنٹرول ہو جائے گی, وہ اپ اینڈ ڈاؤن تو زندگی میں آتے ہیں نا, تھوڑا برداشت کر لیں گے, لیکن ملک کا نام تو اونچا رہا, ہمیں اور کیا چاہیے. ملک کی سالمیت تو خطرہ نہ ہو, ملک کے اندر ملک کا وقار اچھا ہو. ٹھیک ہے, ملک کی نیوی, آرمی, ایئر فورس سب زبردست طریقے سے ہے. اتنی کلاس کی ہماری آرمی ہے, دنیا میں پہلے نمبر کی. لوگ اب اپنے ملک کے مطلب ہمارے یہاں سے جاتے ہیں ان لوگوں کو سکھانے کے لیے. ہمیں اور کیا چاہیے, ہمیں اس سے کوئی بڑی بات چاہیے؟ بس ہمیں ملک ترقی کرتا ہوا چاہیے, ہمارا پاکستان زندہ باد چاہیے, ہمیں پائندہ باد چاہیے. اور جناب اچھا پتہ ہے مجھ سے میں نے ایک ایف بی پر پویم ڈالی تھی, ٹھیک ہے, تو وہ بہت اچھی لگی لوگوں کو, تو مجھے کہا تھا کہ آپ اب اس دوبارہ میں ریپیٹ کروں. تو میں کہ اس دفعہ تو میرا ٹاپک ذرا سوبر سا ہے نا, میں انشاءاللہ آپ کی جو ویڈیو بناؤں گی نا وہ چھوٹی ہوگی, اس میں 2-3 پویم جو آپ نے مجھے فرمائش کیے جو میں نے ایف بی پر ڈالی ہیں اور میں نے اسنیپ پہ بھی ڈالی ہے, وہ آپ کو اچھی لگی ہے, وہ چاند سورج والی نا, تو میں انشاءاللہ میں ریپیٹ کروں گی. ابھی فی الحال یہ ٹاپک ذرا وہ ہے, پھر فجر کا بھی ٹائم ہے, اذانیں وغیرہ بھی ہو رہی ہے, میں یہ کمپلیٹ کر لوں اپنا جو آپ نے مجھ سے پوچھا بتا دوں, پھر انشاءاللہ کوئی جو کمنگ میری ویڈیو ہوگی نا چھوٹی ہوگی, اور اس کے اندر میں آپ کو ساری یہ ٹاپک بتاؤں گی. ٹھیک ہے, اب دوبارہ ریپیٹ تو کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. یہ کاگنیزیبل آفینس, نان کاگنیزیبل آفینس, کاگنیزیبل آفینس. اچھا, نان کاگنیزیبل آفینس میں پولیس اریسٹ کر سکتی ہے, کاگنیزیبل میں سوری, پولیس اریسٹ کر سکتی ہے وداؤٹ وارنٹ. نان کاگ میں پولیس اریسٹ نہیں کر سکتی, وارنٹ لینا ضرور ہے اس کو, وداؤٹ وارنٹ. کاگنیزیبل میں کر سکتی ہے گرفتار اور وارنٹ کے ساتھ. نان کاگنیزیبل آفینس میں کرے گی نان کاگ وداؤٹ وارنٹ, کاگ وارنٹ کے ساتھ. وداؤٹ وارنٹ مطلب کیا نہیں کر سکتی ہے, جو ریپیٹ کرتی ہوں, means case in which police arrest without warrant, no cognizable offense. Police can arrest without warrant, non cognizable offense. Police may not arrest without warrant. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پہلے ہی بتا چکی ہوں میں یہ. کمپاؤنڈیبل آفینس, نان کمپاؤنڈیبل آفینس وہ جرائم کرائم جہاں پارٹیز آپس میں معاملہ طے کر لیں, وہ جرائم کرائم جہاں پارٹیز آپس میں طے نہ کر سکیں تصفیہ, کورٹ کرے گی. ٹھیک ہے, فیملی کو بتا چکی ہوں, اور کچھ سیکنڈ میرج کے پہلے بتا چکی ہوں. فالس ایویڈنس کے میں نے ابھی بک سے بھی پڑھ کے بتایا پی پی سی میں, اور ویسے بھی بتا دی میں نے آپ کو. دیکھ لیں فالس سکہ, جعلی کوائن, سارا جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہے جو کرے گا اس کی سزا ہے 7 سال میرے خیال میں آپ کو بتائی میں نے. اور قانون وغیرہ جتنے بھی ہے جو فالس کرے گا, فالس ایویڈنس دے گا, فالس کام کرے گا, اس کی سزا ہے. اور اوائڈ کیا کریں ایسی چیزوں سے جہاں کسی دوسرے شخص کا نقصان ہو, کسی دوسرے شخص کا نقصان ہو, اور کسی کو آپ کی وجہ سے ضرر پہنچے, کسی کو آپ کی وجہ سے مسئلہ پڑے. ٹھیک ہے, اب چونکہ وائنڈ اپ ہونے کا گھنٹہ پورا اور 2-3 منٹ رہ گئے, میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں ساری چیزیں. ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ سول پروسیجر کوڈ, اس کے اندر آپ کو یہ ہے کہ کمیشن بنے گا اگر کوئی شخص بیمار ہے یا پراپرٹی کیس ہے یا کوئی ایسی بات ہے, تو کمیشن بنایا جائے گا, جو کمیشن کمشنر اتھارٹی دے گا, کہ وہ اتھارٹی دے گا کہ بھائی ایک کمیشن جائے گا, اور کس بابت جائے گا, کیا پوچھنے جائے گا کہ وہ شخص جو گواہی دینے نہیں آ سکتا, وہ شخص کیوں نہیں آ رہا, آیا وہ بیمار ہے, آیا وہ جھوٹ بول رہا ہے, آیا وہ کورٹ کے احکامات کی تعمیل نہیں کر, آیا یا کورٹ کے احکامات کو اوائڈ کر رہا ہے, کیونکہ یہ بھی حتیٰ کہ کورٹ کے زمرے میں آتا ہے کہ اگر وہ شخص بیمار نہیں اور وہ اوائڈ کر رہا ہے اور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے کورٹ سے, تو اس کے لیے کمیشن بنے گا. کمیشن جا کے پوری ڈیٹیل لے گا, کمیشن پیڈ بھی ہو سکتا ہے, نان پیڈ بھی ہو سکتا ہے. اور میں نے دیکھا پیڈ پیسے ملتے ہیں, میں نے ایک دو لیڈیز کو اپنے کورٹ میں بھی دیکھا تھا, ان کو کمیشن ملا تھا. ایک ہمارے وکیل تھے, بڑے مہربان تھے کچھ لیڈیز پر, تو اس کے بھی پیسے ملتے ہیں, وہ ساتھ ان کو لے کے جایا کرتے تھے. بہت مشہور جج بھی رہے ہیں وہ تو سپریم کورٹ کے. تو جناب یہ ہو سکتا ہے, اور کمشنر کو اتھارٹی وہ بنا سکتا ہے. کسی کا پراپرٹی کا تصفیہ کیس چل رہا ہے, پراپرٹی کا کیس چل رہا ہے, تو وہ اس کے لیے مطلب میں ہمارا حیدرآباد کے ایک پراپرٹی کا میٹر چلنے سے میں نے یہ دیکھا کہ کمیشن بنا, اور انہوں نے پورا مکان کی ڈیٹیل لی اور بتایا کہ ہاں بھائی مکان میں پارٹیشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو میری یہ ریکویسٹ ہے سب سے کہ مل جل کے رہیں, دنیا 2 دن کی ہے. یہ مکان, یہ پراپرٹیاں, یہ چیزیں, دنیا سب اس دنیا میں, جب لوگ مر جاتے تو پتہ بھی چلتا کہ آج مرے کل دوسرے دن, سالوں بیت جاتے مرے ہوئے انسان کو خبر ہے. اور بس دعا کرتے رہیں اپنے جو لواحقین ہیں ان کے حق میں, جو زندہ ہیں ان کو عزت دیں. مرنے کے بعد تو سب رو لیتے, کندھے کو جنازے کو کاندھا لگا لیتے,
قدر بات ہو جب زندگی میں قدر کی جائے. ٹھیک ہے، مل کے رہیں. میری یہی ہے سب کے لیے. پراپرٹیز پہ لڑنا، پیسوں پہ لڑنا، کیا فائدہ؟ دنیا دو دن کی ہے. جن لوگ کے قریبی عزیز مر جاتے ہیں نا، تو انہیں پھر اس وقت مطلب جیسے ہم بہت چھوٹے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ جب باپ مر جاتا ہے تو کیا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں. پھر جب مرنے کے بعد پتہ چلے کہ یہ چیوں پہ کیا پڑھتے نہیں بیٹھ کے ویٹ کرتے ہیں. ہم تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی دنیا میں اتنے مگن تھے، جب باپ کا انتقال ہو تو پتہ چلے کہ ارے بھائی موت ایگزسٹ کرتی ہے. بہت چھوٹے ہوئے ایک دھکا لگتا ہے جب آپ کے چھوٹ پڑنے میں کہ ماں باپ مر جائے، پھر ایک دھکا لگتا ہے یا کوئی عزیز بچھڑتا ہے تو سمجھے اس کی دنیا تو تاریک ہے. وہ بس جیتا ہے لیکن یادیں اس کی اسی عزیز میں اٹکی ہوتی. اس لیے زندہ رہیں، زندہ ہیں تو مل کے رہیں. پراپرٹی ہے، کیسز ہے، چیزیں، اس سے بہتر ہے مل کے، چاہے میاں بیوی ہوں، چاہے فیملی والے ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، مل کے رہے. دنیا دو دن کی ہے. زندگی بھر قبر میں رہے تو پراپرٹیوں پہ کیا لڑنا، کیا جھگڑنا. جس کے ساتھ بھی رہیں، جس سے ملے اچھا خوش اخلاقی سے پیش آئے. میں نے بہت کچھ بتا دیا، بہت کچھ بتا دیا آپ کو میں نے. امید ہے پسند آیا ہوگا. میں نے جو سوال پوچھا تھا ٹیسٹ کا وہ بھی بتا دیا میں نے آپ کو، سارا بتا دیا. پھر جو کچھ امپیورٹی رہ جاتی ہے تو مجھے آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے ہیں. وقت ہوتا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ پوچھتے ہیں نا، اور مجھے اچھا لگتا ہے. اللہ بھی آپ سب کو زندگی صحت دے، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. ہمیں بھی ہم سب کو اللہ زندگی صحت دے، اپنی امان میں رکھے. فجر کا ٹائم ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے. میں بھی اپنی دعا کرتی ہوں، آپ بھی ہماری دعا گو رہیے گا، اور مل کے رہیں. لڑائی جھگڑا، سازشیں، غیبتیں، استغفار کی سازشیں، یہ سب ختم کریں اور کوشش کریں کہ مل کے رہیں. ٹھیک ہے، دنیا فانی ہے، آج ہے کل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نہیں سمجھ آتا ہے فیڈ بیک آپ کمنٹ کر دیجیے گا، میں بتا دوں گی دوبارہ. اس اپنے پن کے ساتھ جہاں رہیں خوش آباد رہیں. مجھے سیدہ فوزی ایڈوکیٹ کو دیجیے اجازت انفارمیشن پاکستان لا سے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.